یعنی جب سے انسان زبان پکڑنا شروع کرے اس وقت سے اسے علم حاصل کرنا چاہیے، یہاں تک کہ قبرستان تک وہ پہنچ جائے، یعنی موت تک اسے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو 14 سال تک انہوں نے بغداد کے اندر علم حاصل کیا، وہاں کے محدثین وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا۔ 14 سال کے بعد انہوں نے حسین ابن بشیر جو بغداد کے بہت بڑے محدث تھے 3 یا 5 سال مستقل ان کے پاس لگایا، کس کے لیے؟ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی حدیث کا علم رکھنے والا کوئی شخص تھا وہاں کا سفر کیا، چنانچہ کوفہ کا سفر کیا، بصرہ کا سفر کیا، مدینہ منورہ گئے، مکہ مکرمہ گئے، خراسان گئے، حتیٰ کی سرحد پر گئے، جزیرہ کا گئے، یمن گئے، سرا گئے، ہر جگہ جا کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ اس زمانے میں علم حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے والا کوئی عالم مشکل ہی سے ملا کرتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خدا داد جسے حافظہ کہتے ہیں وہ حافظہ دیا تھا کہ جس قدر چیزیں آپ کو یاد رہا کرتی تھی کسی اس زمانے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ کتنی؟ 10 لاکھ حدیثیں۔ اور ذرا سمجھ رکھنے والے لوگ ہوں اس بارے میں غور کریں، اس وقت حدیثوں سے مراد کیا ہوا کرتا تھا کہ سندیں رہا کرتی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث انما الاعمال بالنیات اگر 10 سند سے پہنچتی تھی، حدیث ایک ہے تو اسے 10 حدیث شمار کیا جاتا تھا۔ صحابہ کا قول ہے تو اسے حدیث شمار کیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے 10,000 حدیثیں انہیں یاد تھی، 10 لاکھ حدیثیں، نعوذ باللہ، 10 لاکھ حدیثیں انہیں یاد تھی۔ حتیٰ کہ ایک بار ابو زرعہ الغازی جو اپنے وقت کا حدیث اور علم کا سب سے بڑا امام تھا، ان کے بیٹے محمد ابن عبد الرحمن یا عبد الرحمن ابن محمد ان سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان یہ بتائیے آپ زیادہ حدیثیں یاد کرے ہوئے تھے یا کہ احمد ابن حنبل زیادہ حدیثیں یاد؟ تو کہا احمد ابن حنبل۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک بار میں ان کے پاس بیٹھا حدیث کا مذاکرہ کرنے کے لیے، ان کی کتاب کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کس سے یہ حدیث لی ہے، یہ نہیں لکھا ہوا تھا، صرف حدیث کا آخری حصہ لکھا ہوا تھا۔ لیکن جب میں ان کے پاس بیٹھا تو تمام اپنے راویوں کا نام کہ یہ راوی یہ حدیث مجھے فلاں راوی سے ملی ہے، یہ حدیث فلاں راوی سے ملی ہے، یہ حدیث فلاں راوی سے ملی ہے، لے کر کے ایسے ہزاروں حدیثیں ہمارے سامنے پیش کر دی اور میرے بس کا یہ کام نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امام کو اتنا بڑا حافظہ دیا تھا، اسی لیے خود موطا امام مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو اس وقت جو حدیث کی کتابیں موجود ہیں اس میں سب سے بڑی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جس میں تقریباً 30,000 حدیثیں موجود ہیں۔ کتنی؟ 30,000 حدیثیں موجود ہیں، اور اسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو املا کرائی، اپنے بیٹے عبداللہ کو املا کرائی، اور اس میں ان کے جو اساتذہ ہیں باقی ان کی دوسری کتابوں کو چھوڑ دیجیے، جیسے ان کی کتاب ایک الزہد ہے، ان کی کتاب ایک الورع ہے، ان کی کتاب فضائل صحابہ ہے، ان کی اور بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ صرف مسند احمد کے اندر انہوں نے 280 اپنے 280 اساتذہ سے حدیثیں روایت کی، اور 280 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے 15 اساتذہ کا نام یاد کیا ہوگا؟ ابھی پوچھا جائے شاید میں بتا دوں کہ صرف اپنے 15 اساتذہ کا نام تم بتا دو، یہ جائے کہ فلاں بات تم نے فلاں استاد سے سنی ہے، فلاں بات تم نے فلاں استاد سنی ہے، فلاں بات فلاں استاد سے، یہ تو آسانی سے بھول جائیں گے ہم لوگ۔ لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کے اندر 30,000 حدیثیں نقل کرتے ہیں، اور انہیں اپنے 280 اساتذہ سے نقل کرتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تعریف اور ان کی توصیف ان کے زمانے کے تمام اہل علم کیا کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال دیکھیے، مثال کے طور پر یحییٰ ابن معین بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ بیٹھ کر کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فضائل بیان کرنا چاہیں تو ختم نہیں ہوگی، اتنے فضائل ان کے پائے جاتے ہیں۔ عجلی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں،
بڑے ہی پاک نفس ہیں، حدیثوں اور اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں اور اہل حدیث ہیں۔ ابو ثور نے کہا کہ امام احمد بن حنبل ہمارے شیخ ہیں، ہمارے امام ہیں۔ اس دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد بن حنبل کو پیدا کر کے جتنا بڑا احسان کیا ہے اس وقت، اتنا احسان کسی دوسرے کو پیدا کر کے نہیں کیا۔ اس طریقے سے ایک نہیں دو نہیں بات لمبی ہو جائے گی اگر میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فضائل آپ کے سامنے اور ان کے بارے میں لوگوں نے جو بات کہی ہے وہ بات آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگوں۔ البتہ میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ دیکھیے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، بڑی خوبیاں دی تھی، لیکن دنیا کے اندر جو چیزیں جس چیز نے امام حنبل رحمہ اللہ کو بالکل واضح کر کے پیش کیا تھا وہ فتنہ خلق قرآن تھا۔ خلق قرآن کا کیا معنی ہے؟ اس لیے کہ معتزلہ جو ایک جماعت تھی وہ یہ کہا کرتی تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق ہے، اللہ کا علم ہے اور مخلوق ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کہا کرتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا علم ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مخلوق ہوگا تو اس کا مطلب اس علم کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کا علم تھا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر یہ قرآن اللہ کا علم ہے اور یہ مخلوق ہے، اس کا مطلب کیا بعد میں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کا مطلب اس سے پہلے وہ موجود نہیں تھا۔ تو جب اللہ کا علم ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے پیدا کرنے سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ بات ہے اللہ ہمیشہ سے عالم رہا ہے، ہمیشہ سے خالق رہا ہے، ہمیشہ سے قادر رہا ہے، ہمیشہ سے حی رہا ہے، ہمیشہ سے قیوم رہا ہے، ہمیشہ سے رازق رہا ہے، ہمیشہ سے مالک رہا ہے۔ یہ چیزیں اس کے اوپر کبھی طاری نہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کہا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے اور مخلوق نہیں۔ لیکن معتزلہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر ہم قرآن کو بھی قدیم مان لیں، اللہ کو بھی قدیم مان لیں، اس کے علم کو قدیم مانیں، تو اس کا مطلب دنیا کے اندر بہت سے قدیم پائے جائیں گے اور اللہ اکیلے نہیں رہے گا۔ حالانکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اللہ قدیم ہے، اس کا علم بھی قدیم ہے اور اس کا علم اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا علم اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ فتنہ پیدا ہوا اور مامون کے زمانے میں اس فتنے نے بار بار زور پکڑا، حتیٰ کہ مامون اپنی تلوار کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں سے یہ مذہب منواتا تھا، بلکہ 218 کے اندر وفات سے ایک سال پہلے اس نے اپنے تمام حکومت کے اندر تمام گورنروں کو لکھ کر بھیجا کہ جو شخص اس کا اقرار نہیں کرتا ہے اسے نوکری سے ہٹا دیا جائے، اسے تقریر کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اسے درس دینے کی اجازت نہ دی جائے، حتیٰ کہ بعض علماء کو اسی جرم میں قتل کر دیا گیا۔ اور بغداد میں اپنے حاکم کو لکھا کہ تمام علماء کو بلاؤ، جو اقرار نہیں کرتا اس کا وظیفہ بند کر دو، اور اگر کوئی ضد کرتا اس سے قتل کر دو، اور نہیں تو میرے پاس قید میں جیل میں ڈال کر بیڑی پہنا کر کے میرے پاس دی۔ چنانچہ قصہ مختصر یہ کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ایک دوسرے عالم محمد بن نوح کو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے مامون کے پاس بھیجا جانے لگا۔ ابھی رقہ مقام کے اندر پہنچے تھے کہ مامون کا انتقال ہو گیا، بلائے احمد والے بخیر گزر، پھر ان کو بغداد واپس کر دیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور مامون نے وصیت کی اپنے بھائی المعتصم کو کہ اس مذہب کو پھیلانا، اس مذہب کے پھیلانے سے باز نہ آنا، اور اس مذہب پر زور دینے والا جو عالم اس کی نظر میں تھا احمد بن ابی دؤاد، اس کو اپنا مشیر بنائے رکھنا۔ تو اس وقت احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر کیا گزری اس کو تھوڑا سا پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہنچاتے ہیں، جب اس مقام پر پہنچا جس کا نام باب البستان ہے تو میرے لیے سواری نہیں ہے اور مجھ کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ مجھے اس وقت کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، میرے پاؤں میں بوجھل بیڑیاں تھی۔ سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ میں اپنے منہ کے بل گرتے گرتے بچا،
آخر کسی نے سندرا سوار ہوا اور معتصم کے محل میں پہنچا. مجھے ایک کوٹری میں داخل کر دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا. آدھی رات کا وقت تھا اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا. میں نے نماز کے لیے مسح کرنا چاہا اور ہاتھ بڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے میرے سامنے پانی کا ایک پیالہ اور تخت رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے وضو کا انتظام کر دیا. ساتھیوں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی اسی طریقے سے مدد کرتا ہے اور یہ مومن بندوں کی کرامت رہا کرتی تھی. دنیا کے حاکم, دنیا کے بادشاہ, دنیا کے طاقتور اہل علم کے اوپر اپنا جتنا زور آزمانا چاہیں لیکن ان کے دل کے اندر حقیقت کی اور ایمان کی جو روشنی رہا کرتی ہے اسے وہ کبھی بھی نہیں چھین سکتے. اس لیے کہ تلوار سے, آگ سے, بیڑیوں کے ذریعے جسم کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے, زبان پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے, زبان اور دل پر حکومت کی جا سکتی ہے, زبان اور جسم کے اوپر حکومت کی جا سکتی ہے, لیکن دل کے اوپر حکومت نہیں کی جا سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. میں اپنے رسولوں کی اور مومن بندوں کی مدد کروں گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ مومن بندہ اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہتا ہے. یہ کوئی مدد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے بچا لے, یہ بھی مدد ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ بندہ اپنے صحیح عقیدے کے اوپر قائم رہ جائے اور اس کے عقیدے کے اندر ذرہ برابر کہیں لچک نہ پیدا ہونے پائے. تو امام حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے مسح کرنا چاہا اور ہاتھ بڑھایا تو پانی کا ایک پیالہ اور تخت رکھا ہوا ملا ہے. میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی. اگلے دن معتصم کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا. معتصم بیٹھا ہوا تھا, قاضی القضاۃ ابن ابی ذؤبان بھی موجود تھا اور ان کے ہمسایوں کی ایک بڑی جمعیت تھی. ابو عبد الرحمن الشافعی موجود تھے. اسی وقت دو آدمیوں کی گردنیں بھی اڑائی جا چکی تھی. کس جرم میں؟ اسی جرم میں جس جرم میں امام احمد رحمہ اللہ کو گرفتار کیا گیا. میں نے ابو عبد الرحمن شافعی سے کہا کہ تم کو امام شافعی سے مسح کے بارے میں کچھ یاد ہے, ذرا دیکھ لیں. اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کس لیے بلایا گیا, نہ اس بارے میں کچھ پوچھ رہے ہیں, بلکہ امام شافعی کے ایک شاگرد مل گیا تو امام شافعی نے اس بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے علم حاصل کر رہے ہیں. جان کا خطرہ ہے, گردن ماری جا رہی ہے سامنے لوگوں کی, پاؤں میں زنجیریں ہیں, لیکن کیا پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے استاد نے موزے پر مسح کے بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے. ابن ابی نواز نے کہا اس شخص کو دیکھو, اس بیوقوف کو دیکھو, حالانکہ بیوقوف تو ہے, اس شخص کو دیکھو کتنے حقیر الفاظ سے بلانے جانے کا مستحق تو ہے. اے ابو دعان, اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن اڑائی جانے والی ہے اور یہ فقہ کی تحقیق کر رہا ہے, یہ فقہ کی تحقیق کر رہا ہے. تبھی تو احمد حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا علم حاصل کیا جاتا ہے کہاں سے کہاں تک, من القحبرۃ الی المقبرہ. معتصم نے کہا ان کے پاس ان کو میرے پاس لاؤ. وہ برابر مجھے اپنے پاس بلاتا رہا یہاں تک کہ میں اس سے بہت قریب ہو گیا. اس نے کہا بیٹھ جا. میں بیڑیوں سے تھک گیا, ظاہر بات ہے, اور ڈبل اور ٹرپل بیڑیاں پہنائی گئی تھی. ایک آدمی کی بیڑی نہیں, ڈبل ٹرپل بیڑیاں پہنائی گئی. میں تھک گیا اور بوجھل ہو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے. خلیفہ نے کہا کہو. میں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیے اس امام کی آنکھ میں دیکھیے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف دعوت دی, لوگوں کو بلایا, رسول بن کر کے آئے, آپ نے دعوت کا کام کیا, کس کی طرف دعوت دی ہے. خلیفہ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا لا الہ الا اللہ کی شہادت کی. میں نے کہا تو میں شہادت دیتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں کس بات کی, لا الہ الا اللہ. پھر میں نے کہا آپ کے جد امجد, کس کے جد امجد؟ معتصم تھے, اس لیے کہ معتصم عباسی تھا نا, حضرت عبداللہ ابن عباس کے خاندان کے تھا. تو تمہارے جد امجد ابن عباس کی روایت ہے کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا. فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے؟
انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے. فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز کی پابندی، زکات کی ادائیگی اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنا، اس پر معتصم نے کہا کہ اگر تم میرے پیش رو کے ہاتھ میں نہ آ گئے ہوتے تو میں تم سے تعارض نہ کروں. کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم سے پہلے جو بادشاہ تھا اس نے تمہیں گرفتار نہ کروایا ہوتا تو میں آج ان کو چھوڑ دیتا، لیکن ہمارے بڑے بھائی نے ہم سے کہا ہے کہ اس مسئلے میں احمد کو آزمانا. پھر عبد الرحمن بن اسحاق کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا اس آزمائش کو ختم کرو. امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبر، اس میں تو مسلمانوں کے لیے خوشائش اور آرام ہے. خلیفہ نے علماء حاضرین سے کہا کہ ان سے مناظرہ کرو. جن سے ہم نے حمد رحمہ اللہ سے. پھر عبد الرحمن سے کہا ان سے گفتگو کرو. یہاں امام محمد رحمہ اللہ کے مناظرے کا تفصیل ذکر ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی دلیل اس نے یہ پیش کی تھی کہ وہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اور ظاہر بات قرآن بھی چیز ہے کہ یقین سے بعد بھی، تو جب قرآن بھی چیز ہوا اس کا مطلب ہے قرآن کو بھی پیدا کیا ہے. احمد بن حنبل نے کہا کہ تدبر کل شیء بامر ربها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تدبر کل شیء بامر ربها، وہ ہوا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تباہ اور برباد کرنے رہی تھی. حالانکہ تمہیں کچھ چیزیں باقی بلی پہاڑوں کو تباہ اور برباد نہیں کیا، درختوں کو تباہ اور برباد نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جس کو تباہ اور برباد ہونا تھا اسے تباہ اور برباد کیا. اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو پیدا کرنے کے لائے گا اسے اللہ نے پیدا کیا. یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے آپ کو پیدا کیا. یہ بات صحیح ہے نا؟ تو ایک آدمی بات کرتا میں اس کا جواب دیتا، دوسرا بات کرتا میں اس کا جواب دیتا. معتصم کہتا ہے احمد تم پر خدا رحم کرے، تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا امیر المومنین مجھے اللہ کی کتاب یا سنت رسول میں سے کچھ سکھلا دیجیے، میں اس کا قائل ہو جاؤں. میں اور کچھ نہیں جانتا. اگر اللہ کے رسول نے اس بات پر کسی کو مجبور نہیں کیا ہے تو آپ ان کے حق پر مجبور کریں. اگر اللہ کے رسول نے اس بات پر دعوت نہیں دی ہے تو آپ کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے اس بارے میں خاموش ہونا جائز تھا اور آپ یہ جائز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ معتصم کہتا کہ اگر میری بات قبول کر لیں تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو آزاد کروں اور فوج و لشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤں اور ان کے آستانے پر حاضر ہوں. پھر میں کہتا احمد میں تم پر بہت شفیق ہوں. پھر وہ کہتا احمد میں تم پر بہت شفیق اور مہربان ہوں. مجھے تمہارا ایسا ہی خیال ہے جیسے اپنے بیٹے ہارون کا. تم کیا کہتے ہو؟ میں وہی جواب دیتا کہ مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول میں سے کچھ لا کر کے دکھاؤ، میں اسے قبول کر کے دے دینا. جب محمد رحمہ اللہ نے معتصم کی یہ بات نہیں مانی تو معتصم نے انہیں جیل میں ڈالنے کا حکم دیا گیا. اس طریقے سے 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا اور چوتھے دن جو کچھ پیش آیا اس کو بھی سنی گئی. تیسری رات کو میں سمجھا کہ کل کچھ ضرور ہو کر رہے گا. میں نے ڈوری منگوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کو کس دیا اور جس ادار بند سے میں نے بیڑیاں باندھی تھی اس سے اپنے پیجامے کو دوبارہ کس دیا کہ آج اسے سزا دی جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ سزا کے وقت میں میرا پیجامہ گر جائے اور میں بے قدر ہو جاؤں. اس لیے